ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کو اپنا کام سونپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی۔ اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹرز کا اجلاس طلب کیا اور کہا، میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کو ایک بیج دوں گا، اسے بونے کے بعد آپ اس کی صورتحال سے مجھے آگاہ کریں گے، جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد سب ڈائریکٹر اپنا بیج سے اگنے والے پودوں کی تعریفیں کرنے لگے، سوائے کامران کے جو پریشان تھا۔ وہ خاموش رہتا اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا رہتا تھا۔ دراصل کامران نے نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاد ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہا، مگر اس کے بیج میں سے پودا نہ نکلا۔ ایک سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹرز کا اجلاس بلایا اور کہا کہ سب وہ اپنے گملے لے کر آئیں جس میں انہوں نے بیج بویا تھا۔ سب خوبصورت پودوں والے گملے کے ساتھ اجلاس میں پہنچے، مگر کامران جس کا بیج اگا ہی نہیں تھا وہ خالی ہاتھ ہی اجلاس میں شامل ہوا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے اور پودے کے ساتھ کی گئی محنت کا حال سنایا، اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے گا۔ سب کی تقریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر کامران جو ایک ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، مگر میرے والا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے کامران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا، اس کے بعد کامران ادارے کا سربراہ ہوگا۔ اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخیں نکل گئیں۔ ادارے کے سربراہ نے کہا، اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانت داری سے اس مقام پر پہنچایا ہے، اور میرے بعد بھی ایسا آدمی ہونا چاہیے، اور وہ کامران ہے جو محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ دیانت دار بھی ہے۔ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگ نہیں سکتے تھے، سوائے کامران کے آپ سب نے تبدیل کر دیے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔